اس نے پینٹ کی جیب سے سگریٹ کی ڈبیا نکالی۔ اس کے کوٹ کا درمیان والا بٹن ٹوٹا ہوا تھا۔ وہ روز کہتا تھا کہ وہ اسے آج لگائے گا، کل لگائے گا، لیکن وہ ہر روز کسی کیس میں الجھ جاتا اور اس کا یہ کام ادھورا رہ جاتا۔ اس نے کی ریموٹ سے گاڑی کھولی اور دروازہ کھول کر اندر بیٹھنے لگا۔ اس نے گاڑی کا دروازہ بند کیا اور سیٹ سے ٹیک لگائی۔ اس کی طلاق کو 5 سال ہو گئے تھے، لیکن وہ اب بھی اس درد سے ہیل نہیں ہو پایا تھا۔ ٹوٹے ہوئے دل کو ہیل ہونے میں وقت لگتا ہے۔ یہ ہر روز کی ایک مشق ہے، یہ ہر روز کی مرہم پٹی ہے، اور اس کی دوا محبت ہے۔ اس نے سگریٹ کی ڈبیا سے ایک سگریٹ نکالا، اس نے اسے منہ میں دبایا اور لائٹر سے اسے سلگھانے لگا۔ وہ سگریٹ پیتے ہوئے اپنے لاء کالج کے دنوں کو یاد کر رہا تھا۔ وہ اور مشاری دیر رات تک پڑھائی کرنے کے بعد چھت پر بیٹھے ہوئے تھے۔ مشاری ضابطہ فوجداری کی کتاب کھولنے لگا۔ اس نے اسے روکتے ہوئے کہا، یار بس! مشاری نے اسے اکتفا کرتے ہوئے کہا، ہاں رہنے دیتا ہوں، سب مکس ہو رہا ہے۔ جواباً اس نے کہا، اور ہوگا، بند کر دو۔ اس نے پینٹ کی جیب سے سگریٹ کی ڈبیا نکالی۔ مہینے کے آخری دن چل رہے تھے، اس لیے جیب خرچ ختم ہو گیا تھا اور پیچھے صرف 3 سگریٹیں رہ گئی تھیں۔ ان دنوں میں وہ ایک ہی سگریٹ شیئر کیا کرتے تھے۔ فارکلیت نے سگریٹ سلگائی اور ایک کش لگا کر مشاری کو دی۔ مشاری نے سگریٹ کی کش لگائی، فضا میں دھواں پھیلا۔ مشاری نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، جس دن میں نے حدیل کے لیے انگوٹھی کے پیسے جوڑ لیے، اس دن کے بعد میں تمہیں کبھی سگریٹ نہیں خریدنے دوں گا۔ مشاری ان دنوں اپنی منگنی کی انگوٹھی کے لیے پیسے جوڑ رہا تھا۔ ایڈوکیٹ جمیلہ حدیل کو پسند نہیں کیا کرتی تھی، اور جب اس نے ان سے منگنی کی بات کی تو انہوں نے اس سے کہا، مہدی نے اکمل بھائی کے سامنے مجھے کم ذلیل کروایا ہے کہ اب تم بھی شروع ہو گئے ہو۔ پہلے اپنا خرچہ خود اٹھانا سیکھو، خرچہ چھوڑو، پہلے مجھے اتنے پیسے جوڑ کر دکھاؤ جس سے تم اس کے لیے منگنی کی انگوٹھی خرید سکو۔ اس لیے فارکلیت اپنے جیب خرچ سے اس کی ضرورتیں پوری کیا کرتا تھا۔ مشاری نے تیسری کش لگائی تو فارکلیت نے کہا، یار میری پاری تھی۔ مشاری نے اسے کہا، تو کیا ہوا، مجھے آدھی پی لینے دو۔ فارکلیت نے آگے بڑھ کر اسے سگریٹ چھیننے کی کوشش کی، ادھر دو۔ مشاری نے ہاتھ لمبا کر کے کہا، 1 منٹ یار۔ فارکلیت کہنے لگا، 1 منٹ؟ میں 1 سیکنڈ نہیں دوں گا۔ تبھی انہیں ایڈوکیٹ جمیلہ کی آواز سنائی دی، گلو، وفی۔ ان دونوں نے چونک کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ انہیں کسی کی سیڑھیاں چڑھنے کی آواز سنائی دی۔ مشاری نے فارکلیت کو سگریٹ دی، یہ لو۔ فارکلیت نے ہاتھ اٹھا لیے، میری نہیں ہے یہ۔ مشاری نے اسے زبردستی سگریٹ پکڑائی، میری بھی نہیں ہے۔ بیٹا نیچے آ جاؤ۔ سیڑھیاں چڑھنے کی آواز بند ہو گئی۔ ان دونوں نے مڑ کر دیکھا۔ مشاری نے قیاس کیا، لگتا ہے امی اوپر نہیں آ رہی۔ اس نے فارکلیت سے سگریٹ چھیننے کی کوشش کی تو فارکلیت نے کہا، میری ہے۔ جواباً مشاری بولا، نہیں میری ہے، کسی کی بھی نہیں ہے۔ جیسی وہ آواز ان کے کانوں میں پڑی وہ فریز ہو گئے۔ فارکلیت نے شرمندگی سے سگریٹ زمین پر پھینک دی اور اسے جوتی کی مدد سے مسلنے لگا۔ ایڈوکیٹ جمیلہ کو فضا میں سگریٹ کی بدبو محسوس ہوئی تو انہوں نے کراہت سے ناک سکیڑ لی۔ انہوں نے اب ایک گہری سانس لی، ان دونوں کی طرف چلی آئیں۔ وہ دونوں سر جھکا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ سخت غصے میں ان دونوں سے کہنے لگی، تو تم دونوں پڑھائی کے نام پر یہاں سگریٹ پی رہے ہو؟ کتنی سگریٹ پی ہے تم دونوں نے؟ کتنا دھواں ہو رہا ہے یہاں؟ وہ کراہت سے ہوا میں ہاتھ ہلا رہی تھی۔ فارکلیت سر اٹھا کر انہیں دیکھتے ہوئے کہنے لگا، ایک سگریٹ فضائی آلودگی میں اپنا کتنا کردار ادا کر سکتی ہے؟ کیا آپ کو اندازہ ہے اس پورے شہر میں لوگ کتنی سگریٹ پیتے ہیں اور کتنی مرتبہ پیتے ہیں؟ ہم دونوں تو بس روز کی 1 سگریٹ پیتے ہیں، وہ بھی آدھی، اور وہ بھی آپ کو برداشت نہیں امی؟ انہوں نے سخت غصے سے کہا، میں نے تمہارے سر میں یہ کتاب اٹھا کر مار دینی ہے اگر تم نے میرے ساتھ بحث کی تو۔ مشاری نے اسے اشارہ کر کے کہا، خاموش ہو جاؤ۔ وہ اب اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، تم کیا اشارے کر رہے ہو اسے؟ فارکلیت نے محظوظ ہوتے ہوئے کہا، وہ کہہ رہا ہے پروبیشن آف اسموکنگ آرڈیننس 2002 کا بھی حوالہ دوں، اور مشاری اور اس کی ہنسی نکل گئی۔ ایڈوکیٹ جمیلہ سخت غصے سے بولی، وفی۔ انہوں نے ان دونوں کو ہنستے ہوئے دیکھا تو کہنے لگی، ہنسنا بند کرو۔ لیکن وہ دونوں کہہ کے لگا کر ہنس رہے تھے۔ وہ جتنا انہیں منع کر رہی تھی وہ اتنا ہی ہنس رہے تھے۔ وہ گاڑی میں بیٹھا ان کہکوں کی آوازیں سن رہا تھا۔ فضا میں سگریٹ کی بدبو اور اس کا دھواں پھیلا ہوا تھا۔
وہ اپنی آدھی پی ہوئی سگریٹ کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا. نہ تو اب سگریٹ خریدنے کے لیے پیسے کم پڑتے تھے، نہ کوئی اس سے سگریٹ مانگتا تھا، اور نہ ہی اب سگریٹ پینے پر اسے کوئی روکتا تھا. لیکن پھر بھی اب اسے سگریٹ پینے میں مزہ نہیں آتا تھا. وہ آج بھی آدھی سگریٹ پیتا تھا اور آدھی پی کر چھوڑ دیتا تھا. پتہ نہیں کیوں اس سے آدھی سے زیادہ سگریٹ پی ہی نہیں جاتی تھی. اس نے اس آدھی سگریٹ کو دیکھتے ہوئے اداسی سے کہا، ہیپی برتھ ڈے مشاری، اور پھر اس نے وہ سگریٹ بجھا دی. مشاری اپنے دفتر کی بلڈنگ کے باہر کھڑا تھا. اس نے اپنی آدھی پی ہوئی سگریٹ کو زمین پر پھینکا اور اسے مسلنے لگا. اتنے سال گزر گئے تھے. اس کا اس ملک میں اور ملک سے باہر ایک نام تھا. فارکلید اس شہر کی سب سے بڑی لا فرم میں کام کرتا تھا، لیکن ان دونوں سے آج تک کبھی بھی پوری سگریٹ نہیں پی گئی. وہ دونوں ایک دوسرے کو اور اپنے ماضی کے دنوں کو بہت یاد کیا کرتے تھے، لیکن کسی سے یہ کہتے نہیں تھے. مسئلہ بہت پیچیدہ تھا. ان کے ماموں کہتے تھے، فارکلید سے پہل نہیں ہوتی اور مشاری کو اپنی انا قربان کرنی نہیں آتی. کریں تو کیا کریں ان دونوں کا. کھانے کے بعد مہدی اور فلزا اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے. مہدی اسے بتا رہا تھا، آج مشاری نے انسا خالہ کی بیٹی کا پرچہ پھاڑ دیا. فلزا نے چونک کر کہا، کیا؟ وہ حیرت سے کہنے لگی، وہ تو بڑی جھگڑالو ہے، آگے سے اس نے اس کا پرچہ نہیں پھاڑا؟ وہ اب اس سے پوچھنے لگی، ویسے اس نے مشاری سے رابطہ کیوں کیا تھا؟ وہ اسے بتانے لگا. وہ کہہ رہی تھی کہ وہ معالج نفسیات ہے اور اسے اپنے دوست کے لیے مشاری کا انٹرویو چاہیے. فلزا پریشان ہو گئی، ہائے کیوں؟ مشاری کو کیا کوئی نفسیاتی مرض ہے؟ وہ خود ہی قیاس کرنے لگی، میں نے کہیں پر پڑھا تھا جو لڑکے 30 سال کے بعد شادی نہیں کرتے نا، انہیں کوئی نفسیاتی مرض ہوتا ہے. اسے مشاری کی فکر ہونے لگی. مٹھو، اب مشاری کا کیا ہوگا؟ اس بیچارے نے پہلے اتنا کچھ برداشت کیا، اب اسے کچھ ہو گیا تو؟ مہدی نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، نفسیاتی مرض اسے نہیں تمہیں ہے، وہ بھی وہم کا. وہ غصے سے اس پر چلائی، مٹھو. مہدی کہنے لگا، آہستہ بولو، ابراہیم سن لے گا. فلزا خاموش ہو گئی. مہدی احساس ندامت سے کہنے لگا، بلبل، مشاری کٹھور نہیں ہے، وہ بہت ٹوٹ گیا ہے. جب وہ جیل گیا تھا تو مجھ پر میری اور تمہاری ذمہ داری تھی. فارکلید کے کیریئر کا آغاز تھا. ماموں جو کر سکتے تھے وہ کرتے تھے، لیکن وہ کافی نہیں تھا. رہی صحیح کسر حدیل نے نکال دی. اس نے اپنے کیریئر کے لیے اسے چھوڑ دیا. ارے چھوڑ دیا تھا تو پھر شاہین گروپ کیوں جوائن کیا؟ اسے اچھے سے پتا تھا کہ وہ شاہین گروپ کو امی کی موت کا ذمہ دار مانتا ہے. پھر اس کے سر پر دین اور بوڑھی دادی کی ذمہ داری پڑ گئی. جب اس نے کاروبار شروع کیا تو پہلے اسے کتنا لاس ہوا. تب ہم میں سے اس کے لیے کون کھڑا تھا؟ کل تک اسے کوئی پوچھتا تک نہیں تھا. آج اس کے پاس پیسہ آ گیا ہے تو ہر کوئی اسے سلام کرتا ہے. کل تک اسے کوئی اپنی لڑکی نہیں دینا چاہتا تھا. آج ہر کوئی ہنس کر اسے اپنی لڑکی دینے کے لیے تیار ہے. جب انسان اتنا سب کچھ دیکھ لیتا ہے تو وہ زندہ لاش بن جاتا ہے. فلزا کہنے لگی، اتنا سب کچھ برداشت کرنے کے بعد وہ خوشیوں کا مستحق ہے. وہ ایک ایسی لڑکی کا مستحق ہے جو اس کی قدر کرے، اسے سمجھے، اس سے بنا کسی مطلب کی محبت کرے. وہ بہتر نہیں، بہترین کا مستحق ہے. لوگ کہتے ہیں برا وقت انسان کو مضبوط بناتا ہے، لیکن ہر برا وقت انسان کو مضبوط نہیں بناتا. کبھی کبھی وہ ہمیں توڑ کر رکھ دیتا ہے، ہمیں اندر سے کمزور کر دیتا ہے، ہمیں اندر سے خالی کر دیتا ہے. مہدی نے نفی میں سر ہلایا. نہیں نہیں بلبل، مشاری کا دل ناریل کی طرح ہے، صرف باہر سے سخت ہے، اندر سے وہ ایک بہت خوبصورت انسان ہے. اگرچہ اس کا دل ٹوٹ چکا ہے، پر اگر وہ اندر سے خالی ہو گیا ہوتا تو وہ مجھے کبھی بھی کام پر نہیں رکھتا، اپنی بہن کی پرورش نہیں کرتا، اسے پڑھاتا لکھاتا نہیں. کاش میں مشاری کو کبھی یہ سمجھا سکتا کہ وہ میرے لیے کتنا اہم ہے اور مجھے اس کی کتنی پرواہ ہے.
تبھی مہدی کے موبائل کی گھنٹی بجی۔ اس نے اپنا موبائل اٹھایا۔ فلزہ نے اس سے پوچھا کس کا فون ہے؟ اس نے دیکھ کر اسے بتایا مشاری کا۔ اس نے اس کی کال اٹھائی۔ مشاری نے اس طرف سے اسے کچھ کہا جسے سن کر وہ بولا اچھا آتا ہوں۔ مہدی مشاری کے دفتر میں داخل ہوا۔ اندر آتے ہی اس نے فرش پر گرے ہوئے بے ہوش آدمی کو دیکھا۔ مشاری دونوں ہاتھ پیچھے باندھ کر کھڑا تھا۔ وہ ہڑبڑاتے ہوئے بولا یہ کیا کی ہے؟ یہ کیا کی ہے؟ بندہ مار دیے؟ اس کے سامنے چلا آیا۔ اتنی مشکل سے تمہیں ہم نے جیل سے باہر نکالا تھا اور یہ تم نے کیا کر دیا؟ ایک اور قتل کر دیا۔ مشاری مونگ پھلی کے دانے چباتے ہوئے اس آدمی کو دیکھ رہا تھا۔ مہدی نے اس سے پوچھا مشاری کیا یہ واقعی مر گیا ہے؟ بولو۔ اس نے مونگ پھلی کے دانے پھانکتے ہوئے کہا ہاں، باقی آئندہ انشاءاللہ۔